قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس دوبارہ بلایا گیا تو حکومت پھر پی ٹی آئی کو دعوت دے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ اجلاس میں شرکت کرنا یا نہ کرنا پی ٹی آئی کا اپنا فیصلہ ہے۔ پی ٹی آئی نے قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں پہلے آنے کا اقرار کیا، پھر انکار کیا۔ پی ٹی آئی کو بانی کے علاوہ قومی ایجنڈے پر بھی بات کرنی چاہیے۔ محسن نقوی طبیعت خرابی کے باعث 4 ہفتوں سے زیر علاج ہیں۔ پیکا ایکٹ کے تحت کوئی غلط بندہ نہیں اٹھایا جائے گا، قانون کے تقاضوں کو پورا کیا جائے گا۔ سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ میڈیا کو بھی اپنے رویے پر غور کرنا چاہیے۔ کالعدم ٹی ٹی پی کی بہت بڑی تعداد افغانستان میں بیٹھی ہوئی ہے۔ حالات سنوارنے کے لیے دونوں حکومتوں کو غیر معمولی اقدامات کرنا ہوں گے۔ کسی بھی فیصلے پر بلوچستان کی روایتی قیادت کو آن بورڈ کرنا چاہیے۔ سرفراز بگٹی کو بات چیت کے عمل کی قیادت کرنی چاہیے۔ بلوچستان کی شکایات 50 سال سے پرانی ہیں۔ اے پی سی میں شرکت کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی کریں گے۔ سلمان اکرم راجہ کی اے بی این کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو۔ کہا بلاول بھٹو کی جانب سے ہمیں اجلاس میں شرکت کی دعوت دی گئی، چاہتے ہیں کہ آزاد ماحول میں ہماری بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوتی رہیں، اور بانی نے کہا کہ عید کے بعد زمین گرم کریں گے۔ سوشل میڈیا پر گردش کرتے کچھ بیانات بالکل غلط ہیں۔ کچھ مخصوص سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے مہم چلائی جا رہی ہے۔ ملک کی بقا کی خاطر تمام جماعتوں کو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ بابر اعوان کا نام پہلے ملاقات کرنے والوں کی فہرست میں شامل نہیں تھا۔ فیصل چودھری کے معاملے میں میرا کوئی عمل دخل نہیں۔ کل فیصلہ بدلتا ہے تو فیصل چودھری واپس آ جائیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں بلوچستان کے حقیقی نمائندوں سے بات ہونی چاہیے، صرف فارم 47 کے ذریعے لائے گئے لوگوں سے بات نہیں ہونی چاہیے۔ عید کے بعد تحریک انصاف میں فارورڈ بلاک بنے گا۔ علی امین گنڈا پور کی چھٹی ہو جائے گی۔ شیر افضل مروت کا دعویٰ۔ کہا علی امین علیمہ خان اور بشرا بی بی کی گڈ بکس میں نہیں ہیں۔ جس طرح عثمان بزدار محمود خان قابل قبول تھے، اس طرح علی امین نہیں۔ میری چھٹی نہ ہوئی ہوتی تو علی امین گنڈا پور کی چھٹی ہو چکی ہوتی۔ علی امین کی چھٹی وہی لوگ کروائیں گے جو دیگر لوگوں کی چھٹی کرا رہے ہیں۔ احتجاج میں اب علی امین کا سیاسی کردار نہیں رہا۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے حق میں فیصلوں کو نظر انداز کیا گیا۔ پی ٹی آئی میں ایسا کوئی نہیں کہ جو احتجاج کے لیے لوگوں کو نکال سکے۔ پی ٹی آئی کی قیادت عید کے بعد متوقع احتجاج کو مؤخر کر دے گی۔ پی ٹی آئی کو قومی سلامتی پارلیمانی کمیٹی میں جانا چاہیے تھا۔ اجلاس میں نہ جانے کا فیصلہ غیر منتخب لوگوں کا تھا۔ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں حکومت 10 بار بھی دعوت دے گی تو شرکت نہیں کریں گے۔ پی ایس سی چیئرمین جنید اکبر کی اے بی این نیوز سے خصوصی گفتگو۔ کہا حکومت پہلے فیصلہ کر لے کہ ہمیں پولیٹیکل ورکرز مانتے ہیں یا دہشت گرد۔ بانی پی ٹی آئی کا بیانیہ ہی سب کا بیانیہ ہے۔ تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ایک پیج پر ہیں۔ بانی پی ٹی آئی سے ملنے کے لیے کچھ لوگوں کو اجازت ملتی ہے اور کچھ کو نہیں۔ 2 ہفتوں سے مجھے بھی نہیں ملنے دیا گیا۔ عدالتی حکم کے باوجود پولیٹیکل ایجنٹ لوگوں کو بانی پی ٹی آئی سے نہیں ملنے دیا جاتا۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ گرینڈ الائنس ہماری خواہش ہے، ضرورت نہیں۔ حکومت کی پرفارمنس نے آئی ایم ایف کو حیران کر دیا۔ ہدف سے بھی 200 ارب زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا گیا۔ عالمی مالیاتی ادارے سے معاہدے میں آرمی چیف نے کلیدی کردار ادا کیا۔ مخالفین نے ڈھنڈورا پیٹا کہ منی بجٹ آئے گا۔ دہشت گردی اور مہنگائی کے باوجود معاہدے طے پانا حکومتی سنجیدگی کا عکاسی ہے۔ وزیر شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب۔ آئی ایم ایف سٹاف لیول معاہدے پر مبارکباد۔ کہا ہدف سے زائد محصولات کی وصولی قابل ستائش ہے۔ صوبوں نے زرعی ٹیکس میں بہت حصہ ڈالا۔ آئی ایم ایف نے 10.2 ٹریلین کا ٹارگٹ دیا تھا، ہم نے 10.6 ٹریلین حاصل کیا۔ 1.3 بلین آر ایس ایف کی مد میں بھی شامل کیے گئے۔ آئی ایم ایف نے کہا کہ ہدف کو ہم کم کر دیتے ہیں، میں نے منع کیا اور ہم اس ہدف کو 12.3 پر لے کر آئے۔ لگن اور محنت سے کام کرتے رہے تو ملک میں ضرور ترقی آئے گی۔ تنخواہ دار طبقے سے ٹیکس وصولی بھی معیشت کے لیے اہم ہے۔ عدالتوں سے ٹیکس مقدمات کی مد میں 34 ارب روپے حاصل کیے۔ شوگر سیکٹر سے 12 ارب اضافی وصول ہوئے۔ عدالتوں میں زیر التماس کیسز خربوں کے ہیں۔ جلد مہنگائی میں کمی کے حوالے سے بڑا ریلیف پیکیج لا رہے۔ کابینہ اجلاس میں آرمی چیف کی والدہ کے انتقال پر اظہار افسوس۔ ملکی معیشت کے لیے خوشخبری۔ آئی ایم ایف سے سٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا۔ ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری کے بعد توسیعی سہولت پروگرام کے تحت $1 ارب ملیں گے۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو $1 ارب 50 کروڑ ملیں گے۔ مجموعی طور پر قرض کی رقم $2 ارب ہو جائے گی۔
IMF اعلامیہ کے مطابق پاکستان میں افراد زر 2015 کے بعد سے کم ترین سطح پر ہے۔ 18 ماہ کے دوران پاکستان نے چیلنجز کے باوجود میکرو اکنامک استحکام کی بحالی میں پیش رفت کی پابندی کی۔ پاکستان اور اقتصادی صورتحال بہتر ہوئی۔ اقتصادی سرگرمیوں بتدریج بڑھتے ہوئے اس کا امکان ہے کہ مالیات سے متعلق خطرات کا تاحال سامنا ہے۔ قرض پروگرام پر عمل درآمد سے توانائی کی نرخوں میں کمی آئے گی۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے بچنے کے لیے نیا قرض پروگرام معاون ثابت ہوگا۔ زرعی آمدن اور انکم ٹیکس کی وصولی یقینی بنانا ہوگی۔ سخت مانیٹری پالیسی کے باعث مہنگائی کی شرح کو کنٹرول کیا جا سکے گا۔ وفاقی کابینہ کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ بجلی صارفین کو دینے کا فیصلہ۔ پیگاسس میں پلانٹس کے معاہدوں پر نظر ثانی کی منظوری۔ سولر استعمال کرنے والے صارفین پر اضافی ٹیکس کی منظوری روک دی گئی ہے۔ سولر نیٹ میٹرنگ ریگولیشنز پر مزید مشاورت کے بعد سفارشات دوبارہ پیش کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم اور وفاقی وزراء نے پالیسی کی مخالفت کی۔ صارفین سے صرف 10 روپے فی یونٹ بجلی کی خریداری کی تجویز تھی۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا کہ پرانے نیٹ میٹرنگ صارفین پر نئی پالیسی کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اپریل کے مہینے میں ہی بجلی کی قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ کمی کا اعلان وزیر اعظم کریں گے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی پاور کا اجلاس۔ وزیر توانائی کی کمیٹی کو IPP اس بارے بریفنگ۔ اویس لغاری اور شبلی فراز میں جھڑپ۔ شبلی فراز نے کہا آپ کے اعداد و شمار درست نہیں، آپ 10 روپے کی بجلی خرید کر 50 روپے میں بیچ رہے ہیں۔ اویس لغاری نے کہا کہ اگر ہم یہ کوشش نہ کریں تو 10 سال بعد آپ دگنی قیمت پر خریدیں گے۔ شبلی فراز بولے یہ آپ ہی کی لگائی ہوئی آگ ہے۔ اویس لغاری نے جواب دیا آپ حقائق کے برعکس بات کر رہے ہیں۔ امریکہ نے پاکستان اور چین سمیت 8 ممالک کی 70 کمپنیوں پر برآمدی پابندیاں عائد کر دیں۔ پاکستان کی 19، چین کی 42، متحدہ عرب امارات کی 4 کمپنیاں شامل۔ ایران، فرانس، برطانیہ، افریقہ اور سینیگال کی کمپنیاں بھی پابندی کا شکار ہوئیں۔ تمام 70 کمپنیاں امریکہ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کے مفادات کے منافی کام کر رہی ہیں۔ امریکی حکومت کا دعویٰ، کہا اقدام کا مقصد غیر قانونی۔ وزیر خزانہ کا IMF پروگرام پر سختی سے کار بند رہنے کے عزم کا اظہار۔ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ ٹیکس، توانائی اور سرکاری اداروں سے متعلق اصلاحات جاری رکھیں گے۔ باؤ فورم برائے ایشیا کے سالانہ اجلاس میں محمد اورنگزیب کی شمولیتی تجارت کے لیے عالمی اتحاد کی تشکیل کی تجویز۔ کہا ترقی پذیر ممالک کو اجتماعی طور پر منصفانہ تجارتی اصولوں اور عالمی مالیاتی اداروں میں بہتر نمائندگی کے لیے اتحاد بنانا چاہیے۔ معاشی ترقی میں رکاوٹ بننے کے والے قرض کے بحرانوں کو روکنے کی ضرورت ہے۔ انفراسٹرکچر اور توانائی کے شعبے میں چینی سرمایہ کاری خوشائند ہے۔ مستقبل کے لیے چینی امداد کی بجائے سرمایہ کاری اور ٹیکنیکل مدد فراہم کی ہے، اور 1000 طلبہ اور ماہرین زراعت۔ بانی PTI کی توشہ خانہ 2 کیس میں بار بار ملتوی کرنے کی وجوہات بتانے کی درخواست۔ اسلام آباد کی عدالت میں دائر درخواست میں وکلاء نے موقف اختیار کیا کہ سماعت بغیر کسی قانونی کی وجہ کے منسوخ یا ملتوی نہیں کی جا سکتی۔ FIA عدالت میں بانی اور ان کی اہلیہ کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت بغیر کسی کارروائی 14 اپریل تک ملتوی۔ بشرا بی بی کی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطلی کی درخواست پر جلد سماعت کی استدعا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی۔ ماہ اپریل کے لیے 43% پانی کی قلت ہوگی۔ انڈس ریور سسٹم اتھارٹی کی ایڈوائزری کمیٹی کے اجلاس میں انکشاف حکام نے بریفنگ دی کہ اس وقت کی موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے پانی کی دستیابی واضح نہیں۔ پانی کی دستیابی کا معاملہ مئی میں دوبارہ زیر غور لایا جائے گا۔ اپریل تا جون معمول سے کم بارشوں اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی پیشگوئی کی گئی۔ انڈس اور جہلم کے کیچمنٹ ایریاز میں برف باری 31% کم ریکارڈ کی گئی۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین ارسا صاحبزادہ محمد شبیر نے کی۔ خریف کے متوقع پانی کی دستیابی پر غور بھی کیا گیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے ارسا کی تشکیل اور نہروں کے لیے پانی کی دستیابی سرٹیفکیٹ کے خلاف درخواست پر وفاق اور اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کر دیے۔ سینیٹر ضمیر نے موقف اپنایا کہ عدالتی حکم دے چکی ہے کہ ارسا سندھ کے 2 ممبران ہوں گے، اور وکیل درخواست گزار نے کہا کہ ارسا کی غیر آئینی تشکیل کے باعث فیصلوں کو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وفاقی رکن کی
دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کے خلاف پیپلز پارٹی کا مختلف شہروں میں احتجاج۔ پیپلز پارٹی کارکنوں نے لاڑکانہ بدین، نواب شاہ، گھٹکی، جیکب آباد، کندکوٹ، نوشہر و فیروز، بدین، تھرپارکر اور جام شورو سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں مظاہرے کیے۔ مظاہرین میں ضلعی قیادت اور ارکان اسمبلی نے بھی شرکت کی۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ دریائے سندھ سے کینالز نکالنے کا منصوبہ صوبے کو بنجر کرنے کی سازش ہے، جسے کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ خیبر پختونخوا میں انسداد دہشت گردی آپریشنز کے لیے سول انتظامیہ کو لیڈ رول دینے کا فیصلہ۔ دہشت گردی کے خاتمے اور امن و امان کی بحالی کے لیے صوبائی الیکشن کمیشن کا پلان تیار اور دہشت گردوں کو سزائیں دینے کے لیے ریاستی اداروں کی استعداد کو عملی طور پر نمایاں کیا جائے گا۔ دہشت گردی کا کلو کما کرنے کے لیے قوانین پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس میں فیصلہ۔ دہشت گردوں اور سہولت کاروں کے خلاف منظم کارروائیاں، جامع ڈیٹا بیس مرتب کیا جائے گا۔ ماہانہ بنیادوں پر دہشت گردوں کے سروں کی قیمتوں کا کیس بھی جائزہ لے کر انہیں اپ ڈیٹ کیا جائے گا۔ آج کل عدالت میں جن کو سزا سنا دے ان کو میڈل دیا جاتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار کی ڈی جی امیگریشن اینڈ پاسپورٹ اور ڈائریکٹر نیب کو عدالتی احکامات کی خلاف ورزی پر توہین عدالت کی شو کاز نوٹس پر ریمارکس میں کہا کہ عدالتیں بار بار لکھ رہی ہیں لیکن ریاست وہی کر رہی ہے جو وہ ہمیشہ سے کرتی آ رہی ہے، اور ہائی کورٹس نے نیب کی سفارش پر سفری پابندی میں نام شامل کرنے کے فیصلے کو کالعدم قرار دے چکا، جبکہ نیب پھر اسی طرح کی سفارش کر دیتا ہے اور پھر اسی طرح کے نام پابندی کی فہرست میں شامل کر دیے جاتے ہیں۔ ڈی جی امیگریشن اینڈ پاسپورٹ اور ڈائریکٹریٹ نے جواب جمع کرانے کے لیے وقت مانگ لیا۔ اٹارنی جنرل ایڈوکیٹ جنرل کو معاونت کے لیے نوٹس جاری۔ ملیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے سابق ڈی جی کی نام سفری پابندی کی فہرست سے نکالنے کے لیے کیس میں توہین عدالت کا شو کوز نوٹس جاری۔ چیف الیکشن کمشنر سمیت ممبران کی تعیناتی میں تاخیر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے صدر اور وزیر اعظم کو پری ایڈمیشن نوٹس جاری کر دیا۔ 29 اپریل تک جواب طلب۔ جسٹس محمد اعظم نے قومی اپوزیشن لیڈرز عمر ایوب اور شبلی فراز کی درخواست پر سماعت کی۔